بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور اہم کیس کا فیصلہ آج۔ عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ آج دوپہر 1 بجے سنایا جائے گا۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے گزشتہ روز 14 گھنٹے طویل سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ اڈیالہ جیل میں استغاثہ کے 4 گواہوں پر وکلاء صفائی نے جرح مکمل کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 342 کا بیان جمع کرا دیا۔ بشرا بی بی نے 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ من گھڑت قرار دے دیا۔ شہادت صفائی میں گواہ پیش کرنے کی درخواست مسترد۔ نیپرا کا بجلی صارفین کو ایک ہفتے میں دوسرا جھٹکا۔ بجلی 4 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ اضافہ دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ بجلی صارفین کو فروری کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ انتخابات 2024 کا میدان سجنے میں صرف 4 دن باقی۔ مسلم لیگ نون آج پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ پارٹی قائد نواز شریف، صدر شہباز شریف اور مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ مشن پر بلاول بھٹو زرداری چھاچروں میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جے یو آئی فے نے خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں پنڈال سجا لیا۔ مولانا فضل الرحمان کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ کراچی میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں تصادم، فائرنگ سے 2 کارکن زخمی۔ نیو کراچی تھانے میں درج۔ نیو کراچی سیکٹر 11 جے میں جھنڈا لگانے پر جھگڑا ہوا۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان خواجہ اظہار کہتے ہیں مخالف سیاسی جماعت کے کارکن ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں۔ تھانے میں شکایت درج کرا دی ہے۔ الیکشن مہم کے دوران ہمارے 7 کارکن جاں بحق ہو چکے۔ قاتلوں کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں امیدواروں کو 23,70,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ پشاور ڈویژن میں مجموعی طور پر 2,20,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں 6,95,000 روپے کے جرمانے، ہزارہ ڈویژن میں 2,66,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ مردان ڈویژن میں 2,05,000 روپے جرمانے، جبکہ کوہار ڈویژن میں 4,99,000 روپے جرمانے لگائے گئے۔ کراچی میں ایک خاندان کی 4 خواتین انتخابی میدان میں، ماں اور 3 بیٹیاں ایک ساتھ نون لیگ کی امیدوار بن گئیں۔ ناہید پروین NA 247 سے نون لیگ کے ٹکٹ پر امیدوار۔ NA 238 سے ان کی صاحبزادی سدرت المنتہا الیکشن لڑیں گی۔ PS 100 سے ثروت جواہر اور PS 103 سے معظمہ انجمن قسمت آزمائیں گی۔ معاشی اور سماجی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ آرمی چیف کا عزم۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت SIFC کا اجلاس۔ معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا مجموعی طور پر جائزہ۔ سرمایہ کاری کے جاری منصوبوں، پالیسی اقدامات پر بریفنگ۔ FBR میں اصلاحات اور اسٹریٹجک کینالز ویژن 2030 کی منظوری۔ تحریک انصاف نے لیاقت باغ میں انتخابی جلسے کی اجازت مانگ لی۔ NA 56 سے آزاد امیدوار شہریار ریاض نے ڈپٹی کمشنر کو تحریری درخواست دی۔ 3 سے 6 فروری کے درمیان لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ ادھر PTI نے 5 فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن مؤخر کر دیے۔ فیصلہ پارٹی ممبران کے انتخابات میں مصروفیات کے باعث کیا گیا۔ انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ CTD کا پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن، 5 دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان CTD کے مطابق کارروائیاں میاں والی، حافظ آباد، اکاڑا اور جہلم میں کی گئیں۔ دہشت گرد مختلف اداروں پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد۔ انسانی اسمگلنگ کیس کا بڑا فیصلہ۔ انسانی اسمگلنگ منی لانڈرنگ میں ملوث مجرم کو 147 سال قید، 70 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ اسپیشل جج سینٹرل FIA امجد علی نے فیصلہ سنایا۔
مجرم کے خلاف FIA نے انسانی اسمگلنگ کے 22 مقدمات درج کیے تھے. تمام مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا. مجرم اڈیالہ جیل منتقل. کہیں گہرے بادل، کہیں ٹھنڈی ہوائیں، کہیں بارش اور کہیں برف باری. لاہور کی فضاؤں میں کالی گھٹاؤں کا بسیرا. رات گئے سرمئی بادل چھلک اٹھے. ساہیوال میں بھی بارش. ڈیر لوئر میں بارش، پہاڑوں پر برف باری. وادی علیپا میں کل سے دوبارہ برف باری کا امکان. کوئٹہ، مستونگ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. زیارت اور سنجاوی میں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا. نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم نہ تھم سکے. وحشیانہ بمباری میں مزید 112 فلسطینی شہید، 190 سے زائد زخمی. شہداء کی تعداد 27,000 سے بڑھ گئی. پناہ گزین کیمپ سے 14 لاشیں برآمد. الامن ہسپتال کا محاصرہ 11ویں روز بھی جاری. النصر ہسپتال کے قریب 30,000 شہری غذائی بحران کا شکار. فلسطینی بچے پانی اور خوراک کے لقمے کو ترسنے لگے. غزہ میں بارش اور سردی سے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا. انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا سپر 6 مرحلہ. پاکستان اپنا آخری گروپ میچ آج بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا. ایونٹ میں حریف ٹیمیں پاکستان اور بھارت اب تک ناقابل شکست ہیں. پاکستان اور بھارت ڈیوس کپ ٹائی میں آمنے سامنے آنے کو تیار. روایتی حریفوں کے مابین 2 روزہ مقابلے آج سے اسلام آباد میں شروع ہونے جا رہے ہیں. سنگلز میں اسام الحق اور رام کمار کا مقابلہ ہوگا. عقیل خان اور سری رام کے مابین جوڑ پڑے گا. بعد میں ڈبلز کے مقابلے ہوں گے. ڈراز کا اعلان ہو گیا. اور لفظ پاکستان کے خالق چوہدری رحمت علی کی آج 73ویں برسی. پاکستان کا لفظ 1933 میں اپنے کتابچے ابھی یا کبھی نہیں میں متعارف کرایا. جسد خاکی انگلینڈ کے شہر کیمبرج میں امانتاً دفن ہے. طائفر اور توشہ خانہ کے بعد نکاح کیس کی اب باری آ گئی. بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور کیس مکمل. دوران عدت نکاح کیس کا فیصلہ دن 1 بجے سنایا جائے گا. گزشتہ روز 14 گھنٹے طویل سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. استغاثہ کے چاروں گواہوں پر وکلاء صفائی نے جرح مکمل کی. بانی PTI اور بشرا بی بی نے 342 کا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا. پوچھے گئے سوالات کے جواب سلمان راجہ نے تحریر کرائے ہیں. طائفر اور توشہ خانہ کیس کے بعد اب نکاح کیس کی باری آ گئی ہے. بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف ایک اور کیس مکمل ہو گیا ہے. دوران عدت نکاح کا یہ کیس ہے جس کا فیصلہ آج 1 بجے سنایا جائے گا. گزشتہ روز 14 گھنٹے طویل سماعت ہوئی جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا. استغاثہ کے چاروں گواہوں پر وکلاء صفائی نے اپنی جرح مکمل کی جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے. اب خبر ہے قومی کھیل کے حوالے سے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر خالد سجاد کھوکھر مستعفی ہو گئے ہیں. خالد سجاد کھوکھر 8 سال 3 ماہ تک ہاکی فیڈریشن کے سربراہ رہے. پیٹرن وزیر اعظم کی جانب سے طارق بھٹی کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن آج متوقع ہے. اس سے پہلے طارق حسین بگٹی کی ایڈ ہاک صدر PHF نامزدگی بھی ہوئی تھی. تو قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے یہ اہم خبر ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر خالد سجاد کھوکھر مستعفی ہو گئے ہیں. مستعفی ہونے کی وجہ کیا تھی یہ تاحال سامنے نہیں آیا ہے. خالد سجاد کھوکھر 8 سال 3 ماہ تک ہاکی فیڈریشن کے سربراہ رہے ہیں. پیٹرن ان چیف جو کہ وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے طارق بگٹی کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان ہے. ایسی توقع کی جا رہی ہے. اس سے پہلے طارق حسین بگٹی کی ایڈ ہاک صدر PHF نامزدگی ہوئی تھی. تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے نمائندے یوسف انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوسف بتائے گا استعفے کی کوئی وجہ سامنے آئی؟ جی بالکل. 20 اگست 2015 کو بریگیڈیئر ریٹائر خالد سجاد کھوکھر کی بطور صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن اس کا انتخاب ہوا تھا جس کے بعد وہ تقریباً 8 سال 4 ماہ تک اس عہدے پر رہے اور اس دوران انہوں نے بہت سے اہم معاملات پر پاکستان کے ہاکی فیڈریشن کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کی. 4 سیکٹریز بھی انہوں نے تبدیل کیے لیکن پاکستان ہاکی کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکے. جس پر 21 دسمبر 2023 کو پیٹرن جو وزیر اعظم نگرانی انوار الحق کاکڑ انہوں نے ان کی جگہ پر اٹھاک طور پر جو طارق حسین بگٹی ان کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس پر وہ عدالت میں چلے گئے تھے. بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر کا یہ کہنا تھا کہ جب تک
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर का इस्तीफा नहीं दे सकता, उस वक्त तक किसी नए बंदे की वहां पर तैनाती नहीं हो सकती। इस पर तारिक हसन बुगटी ने भी जोर डाला और पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से भी उन पर इस्तीफे का दबाव डाला गया था, जिस पर बिलाखिर उन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया है। उनके इस्तीफे की मंजूरी के बाद आज बाकायदा तौर पर तारिक हसन बुगटी की बतौर नए सदर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के अगले 10 रोज के अंदर उन्हें कांग्रेस की जानिब से एतमाद का वोट लेना होगा, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पर आईनी तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर नामजद हो जाएंगे। जी ठीक है यूसुफ अंजुम, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इंतखाबात 2024 की बात कर लेते हैं, जिसका मैदान सजने में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून आज पहलवानों के शहर गुजरावाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। जिना स्टेडियम है गुजरावाला का, जहां पे पंडाल सज चुका है, स्टेज तैयार किया जा रहा है। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया है। पार्टी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस जलसे से खिताब करने जा रही हैं। तो इंतखाबात 2024 का मैदान सजने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। ऐसे में तमाम सियासी जो जमातें हैं वो फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का आज सिंध में पड़ाव है। थरपारकर में मैदान सजा लिया है। छात्रों को स्पोर्ट्स ग्राउंड में पंडाल सज गया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज छात्रों में जलसा-ए-आम से खिताब करने जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज रुख किया है दोबारा सिंध का। थरपारकर में मैदान सजा लिया है। छात्रों के स्पोर्ट्स ग्राउंड में पंडाल सज गया, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उधर JUIF ने भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में पंडाल सजाया है। मौलाना फजल रहमान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आज कारकुनों से वो खिताब भी करने जा रहे हैं। इस जलसे में आम इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में जो तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। JUIF ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में आज पंडाल सजाया है। आगे बढ़ते हैं। आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में किया गया है। बिजली सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन को फरवरी के बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। तो बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है और नेपरा ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है।